کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے، یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے۔ اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں گے، اس کو ایک درجہ دکھائیں گے، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگتا، مانتا ہی بہت۔ جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا۔ جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں، تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگتا، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے، پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیرے ان کا گھاٹا ہے، اور مانگے نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم۔ اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا، لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہوں مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے گا، مانگے گا۔ اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے، آدمی پیدل ہوتا ہے چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح۔ جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ سے، یا کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوئے وہ تو دے۔ جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہوئے۔ جب سزوکی آتی پھر آندہ یا اللہ ٹویوٹا دے دے، جب ٹویوٹا آتے یا اللہ لینڈ کروزر دے دے، مقدہ تھا کدہ ہی نہیں آتا حرص و حوث، اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے گی۔ جب وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں۔ اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں، کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ کس ملک کا ویزا ہے؟ جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی۔ اب وہ بتانے لگا ہوں، اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی، خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں۔ وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کی تھی جانا میرے نال ہاستا نہ کر۔ تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر، چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا، وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ، کچھ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا، وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنی ہے، لائٹنگ۔ آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا، اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ، 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا۔ 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا۔ 40 سال لمبی کارپیٹنگ۔ نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال،
آگے 80,000 نوکر، میں ابھی میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے۔ وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ بڑی دلائی ہوئی جو میری، تو انہوں کیا پتا تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئے۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پہ پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھر گئے۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ ججی گم ہو جاؤنا، اس اگر میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جے مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جی۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے، 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے، یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں، کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی ہی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں، وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جاندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم ہوں اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بنا، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے پر بچے، نماز نہ چھوڑنا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تو یہاں سب کچھ مل جائے تو زوال ہے، چند سال گزرنے کے بعد زوال ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا میں تمہیں ایک اس سے اعلیٰ چیز بتاؤں، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا ہے؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اگر مجھ سے دوستی لگا لو نا، تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانا،
اور تقوی کوئی ایسی آسمانی مخلوق نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکل صفت نہیں ہے جو پیدا عام سے عام مسلمان تقوی والا ہو سکتا۔ آگے آئیں گی، میں وہ بتا رہا ہوں، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں کون ہے تقوی والے۔ اللہ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما۔ اور تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں۔ لو یہ 4-5 باتیں ہیں، یہ کر لو تو آپ تقوی والے ہو۔ تو اس پر ملنے والا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ انسان جب سے پیدا ہوا ہے اور جب سے پروان چڑھ رہا ہے اور نسل در نسل آئیڈیل لائف کی تلاش میں، 18ویں صدی میں جب سائنس نے ایک دم آنکھیں کھولی اور انسان نے کائناتی علم دریافت کیے، تو ایک شور اٹھا کہ اب خدا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک سسٹم ہے۔ تو ہم نے مادی طاقتوں کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہمیں کسی خدائی جنت کی ضرورت نہیں، ہم دنیا کو جنت بنا دیں گے۔ یہ 18ویں صدی میں بہت انکار، اللہ کے انکار کی بہت ہوا چلی۔ پھر انسانی علم خود یہاں تک پہنچا کہ نہیں، اللہ کے انکار کے بغیر کائنات کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، نہ توجیہ ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کے کسی سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لہذا ایک خالق ضرور ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو انسان، اچھا ایک بات پہلے میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں کبھی بھی ناممکن کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی ان پڑھ سے ان پڑھ، ایک چھوٹی سی مثال، کدی 2 تے 2 5 ہو جان، کسی کو یہ تمنا کرتے دیکھا کدی 2 تے 2 5 ہو جان۔ ایک چھوٹی سی مثال عام فہم دی ہے، اس کو پھیلا دو۔ انسان کا کمپیوٹر ناممکن کو نہ سوچتا ہے نہ تمنا کرتا ہے، اندر وہ چیز جاتی نہیں، ناممکن کی تمنا نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ زندگی کیوں چاہتا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے موت نہ آئے، موت نہ آئے، موت نہ آئے؟ یہ کیوں چاہتا ہے جبکہ ناممکن کی تمنا اندر نہیں پیدا ہوتی؟ یہ مستقل صحت کیوں مانگتا ہے، لمبی عمر کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی جوانی کیوں مانگتا ہے، ہر وقت کی خوشی کیوں مانگتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں۔ اس جہان میں ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا، ہر وقت کوئی صحت مند نہیں رہ سکتا، مستقل کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر یہ ساری خواہشیں جو ابھرتی ہیں یہ بھی بتلاتی ہیں کہ کوئی جہان ایسا چھپا ہوا ہے جہاں زندگی ہے، موت نہیں، آئیڈیل لائف ہے اور کوئی دکھڑا نہیں۔ یہ خود، یعنی میں آپ کو سائنس کے لحاظ سے بات بتا رہا ہوں، اس کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ دل کے اطمینان کے لیے یہ بھی ایک دلیل ہے عقلی اور سائنسی کہ انسان ناممکن نہیں سوچتا، تو پھر کیوں سوچتا ہے جوان رہوں، خوشیاں دیکھوں، غم نہ دیکھوں، موت نہ دیکھوں، عالی شان گھر ہو، عالی شان سواری ہو؟ یہ کیوں دیکھتا ہے کہ ایک جہان موجود ہے جہاں یہ عالی شان زندگی موجود ہے۔ وہ کہاں ہے؟ عند ربہم، وہ اللہ کے پاس۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان اس کی بیس ہے، 7واں آسمان، اور 7ویں آسمان سے بنتی ہے اور یوں اوپر جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ وہ بلڈنگ اوپر جاتے 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 عرش سے مل گئی، وہ بیچ میں سپیسز ہیں، یہ ایک جنت ہے، پھر ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ عرش کے ساتھ جا کر جو جنت مل گئی ہے کہ اللہ کا عرش اس جنت کی چھت بن گیا ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئک هم الوارثون
نہ یرثون الفردوس، تو فردوس اعلیٰ جنت ہے۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن کن کن، مطلب اللہ کو کن، اللہ کوئی بیٹھا کن کن نہیں آکھی جاندہ، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے باقی ساری جنت بنی میرے رب کے امر کے ساتھ، اور جنت الفردوس کو اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ تو یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی ہے، جس دن، اس سے لے کر آج تک اس کو ایک دفعہ بھی محبت سے نہیں دیکھا، اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا ہے اس دن سے لے کر آج تک روزانہ دن میں 5 دفعہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ اور جنت الفردوس کو ہاتھوں سے بنایا ہے تو کیا چیز بنی ہوگی؟ ہاتھوں سے بنایا ہے، وہ کیا چیز بنی ہوگی؟ جس دن بنایا تھا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے جس دن اس میں جانا ہے، آنے والا زمانہ بھی موجود ہے، گزرا ہوا زمانہ کوئی 25 ارب سال ہے، 30 ارب سال ہے اس کائنات کو بنے ہوئے، تو اگر اسی عدد کو لے لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ جنت الفردوس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ اس کا میک اپ کرتا، پہلے سے 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو وہ کیا چیز بنے گی؟ اچھا یہ تو دنیا ہے نا، چھوٹی چیز ہے، اس کا تو زیادہ میک اپ ہو نہیں، اس مسجد کا ہم میک اپ شروع کریں تو یہ چھوٹا سا حال ہے، سال 2 سال 3 سال میں ہم دنیا کے تارے توڑ کے لے آئیں، تو بھی چند سال کے بعد کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی بھی اب کہاں کیا چیز رکھیں۔ میں اس پہ حیران ہوتا ہوں، ایک لڑکی دلہن بن رہی ہے نا، تو وہ پارلر پہ اسے 1 گھنٹہ 2 3 4 5 6 7 8 لگا دو، اس کے بعد وہ کیا کریں گے؟ منہ ایڈا سارا، تو اب اس کے اوپر پورا ڈبہ تو نہیں ڈال دیں گے پاؤڈر کا، یا ساری سرخی اس کے منہ پہ مل دیں گے، تو وہ تو بھوتنی بن جائے گی بجائے دلہن بن۔ تو ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، ایک گھر ہے، اس کی ڈیزائننگ ہے، اس کا میک اپ ہے، کسی کو چند گھنٹے لگیں گے، کسی کو چند سال لگیں گے، اور پھر ختم، کہ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں جب بھی سوچتا ہوں میں گم ہو جاتا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے جنت الفردوس کی ہر چیز، تم نوجوان بیٹھو، حور ہی کہہ دیتا ہوں، جنت کی حور کو اللہ نے پیدا کیا امر کن، باقی جنتیں، اور جنت الفردوس کی حور کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تو کن اور ہاتھ سے کا کتنا فرق ہے؟ پھر جس دن پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 30 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ اللہ اسے خوبصورت کر دیتا۔ تو کیا کرتا ہے؟ اور اس کے اندر میک اپ کو قبول کرنے کی کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی طاقت ہے کہ وہ روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چارپائی لے لو، ایک کرسی لے لو، ایک پتا لے لو، ایک تنکا لے لو، ایک مور لے لو، ایک کبوتر لے لو، ایک پانی کا دریا لے لو، شراب کا جام لے لو، سراہی لے لو، بستر لے لو، پردہ لے لو، پلنگ لے لو، گھوڑا لے لو، کوئی چیز جنت کی لے لو، ہرن لے لو، مور لے لو، کوئی چیز، ہر چیز کو اللہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین، آج 5 دفعہ مکمل ہو گیا، کل آئے گا پھر 5 دفعہ پہلے سے زیادہ حسین۔ 30 ارب سال سے جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو، اور آئندہ زمانوں میں بھی اس کا ہونا ہی ہے، اور میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو، تو وہ کیا چیز بنی گی؟ کیا چیز ہو؟ اور دنیا کو جنت بنا بھی لو تو موت کا کیا کرو؟ ایک آدمی نے بہت عالیشان بنایا اپنا گیٹ گھر، تو میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگا، مولانا صاحب اتنے ہی ویکھو، اسی تو اتنے روپیے لا چھڑ لیں، تسی ویندے ہی نہیں پے ہو، دیکھو میں نے کیا بنایا ہے۔
تو مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب اتنا ویکھو تو میں کتنے پیسے لائیں تے کی بنا دیتا ہے. تو میرے بولنے سے نا پہلے خود ہی بول پیا پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا ساتھ ہی پر مصیبت ہے مر جاونا ہے چھڑ جاونا. میں کہا بھائی ہوں دس تو آپ ہی دس دیتا ہے میں ہوں ویکھ کے کی کرنا. تو کیا علاج کریں؟ نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے محل بنایا 11,000 پلر پر، 11,000 ستونوں پر محل بنایا اور 10 سال نہیں رہ سکا اس میں، اور وہ محل زیر و زبر ہو گیا. کیسر نے شکست دی اور محل کو آگ لگا دی. عبد الرحمن الناصر اموی بادشاہ نے اسپین میں محل بنایا 4,316 پلر اور برج، اور 25 سال صرف اس میں رہا اور جا کے اسی قبر میں گر گیا جس قبر میں غریب جا کے گرتا ہے. آج اس محل کے کھنڈر میں دیکھ کر آیا ہوں قرطبہ میں کہ کیا وہ شان و شوکت. 300 ہجری میں بننا شروع ہوا اور 1,000 خچر سامان ڈھونے کے لیے اور 10,000 مزدور مستری راج اس پہ کام کرنے کے لیے، چونکہ اس مینول کام تھا سارا، مشینی کام تو تھا نہیں. اور پوری دنیا سے سونا چاندی ہیرے لائے گئے اور مختلف جگہ پہ پارے کے تالاب بنائے گئے سورج کی گردش کو سامنے رکھ کر، کہ پارا چونکہ ٹکتا نہیں یوں کرتا ہے تو سورج کی شعائیں اس پر پڑتی، اور جب وہ پارا ڈانس کرتا تو شعا بھی ڈانس کرتے ہی اوپر جا کے محل پہ پڑتی تو پورا محل یوں رقص کرتا ہوا نظر آتا تھا، یوں سارا محل جھومتا نظر آتا تھا. اتنا اس اللہ کے نیک بندے نے تباہ کیا پیسہ قوم کا. اور ٹوٹل 25 سال. اب 350 میں وہ مر گیا اور اس کی سوانے میں لکھا ہے 50 سال میں نے حکومت کی اور ہر دشمن کو زیر کیا، لیکن میں نے اپنی خوشی کے دن گنے 50 سال میں تو صرف 14 دن تھے، صرف 14 دن. تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ آپ نے سب کچھ بنا لیا، موت کو بھگاؤ. جب موت ہے تو اللہ کہتا ہے یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا، لہٰذا یا مجھ سے دوستی کر لے، تقوی اختیار کر لے، پھر تو دیکھ میں تیرے لیے جنت بنا کے بیٹھوں. 7ویں آسمان سے چلتی ہے اور پھر یہ درجات ہیں. 100 درجات تو صرف جنت الفردوس کے ہیں اور باقی پتہ نہیں کیا چیز. اچھا 7ویں آسمان پہ یہ اس کی 7واں آسمان اس کی بیس ہے، اور پھر 7ویں آسمان سے باہر نکل گئی. جیسے ہم وہ لوہا ڈال کے اور آگے شیڈ بنا دیتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں ہوتی لیکن لوہے کے سریے ڈال کے شیڈ بنا دیتے ہیں. جنت کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے یوں باہر نکالا ہے. کتنا باہر نکالا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر اس کو اوپر اٹھایا ہے اور اپنے عرش کو اس کی چھت بنایا ہے. جنت الفردوس کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے اس مسجد کی چھت کی طرح، اور باقی جنتوں کے لیے اللہ کا عرش چھت ہے آسمان کی طرح. تو اس میں ایک تنکا لکڑی یا گھاس، وہاں کا تنکا بھی سونے چاندی سے بنا ہوا ہے. یہاں کے درخت لکڑی کے، ایک کہنے لگا سونے چاندی سے پھل کیسے آئے گا؟ میں نے کہا لکڑ تو پھل کیوں آ جاتا؟ یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات کہ لکڑی سے پھل نکل ہے؟ لیکن چونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں تو وہ ہمارا ذہن اسے قبول کر چکا ہے. ورنہ کوئی عقل کی بات ہے کہ لکڑی میں سے آم نکل آتا ہے اور لکڑ میں سے انگور نکل آتا ہے، چھوٹی سی بیل میں سے اتنا بڑا تربوز نکل آتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ زمین پر پڑے اتنا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کوئی فلسفی جا رہا تھا تو اس نے دیکھا اتنا بڑا تربوز زمین پہ پڑا ہوا اور آم لگے ہوئے درخت پر، تو کہنے لگا ایک ہی گل ہوئی، چھوٹے اتنے لا دیتے ہیں تو وڈے نو ہیٹھاں پاتا ہے. تو ابھی اسی سوچ میں تھا تو ایک کام ٹوٹ کے اس کی ٹنڈ پہ لگا.
کہنے لگا سمجھ آ گئی یہ میرے اتنے ہندوانا ڈاندا تو میرا کی حال ہے، اگر میرے اوپر یہ تربوز گرتا تو میرا کیا حال ہوتا، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ تو اللہ نے ادنا ترین چیز جو لگائی ہے جنت میں سونا اور چاندی ہے، زمرد اور یاقوت ہے، ہیرا اور جوہر ہے۔ اور میں نے ملکہ برطانیہ کے محل میں دیکھا، اس کے تاج میں، ان کے محل میں عجائب گھر بنا ہوا، تو ان کے تاج میں لگا ہوا تھا کوہ نور، لیکن اب اس کی وہ شان و شوکت نہیں رہی، چونکہ کاٹ کے تاج میں لگایا اور پھر 3 ٹکڑے کر کے آگے ایک پٹی میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پورا جب ہیرا تھا تو دیوگری جنوبی ہند کی ایک ریاست تھی، اسے علاؤ الدین خلجی نے فتح کیا۔ تو جب مال غنیمت کے لیے خزانے کا دروازہ کھولا گیا تو اس میں یہ ہیرا پڑا ہوا تھا۔ تو علاؤ الدین خلجی کے منہ سے بے ساختہ نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، تو اس سے اس ہیرے کا نام ہی کوہ نور پڑ گیا۔ تو پھر جب انگریزوں نے فتح کیا ہندوستان کو تو پھر ملکہ برطانیہ کے لیے اسے جہاز کے ذریعے سے وہاں لندن پہنچا دیا گیا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا تھا، ہو سکتا ہے اب اس سے بڑے ہوں، لیکن جنت کے کسی بھی لباس میں، تاج میں، گلاس میں، سراہی میں، میز پر، کرسی پر، بستر پر، مسیری پر، پلنگ پر، دروازے پر، کھڑکی پر جو موتی ہیرے جڑے ہوئے ہوں گے، اس میں سب سے چھوٹا موتی یا ہیرا یا نیلم یا زمرد یا پکھراج، جو بھی تم نام لے لو، جو آج دنیا میں قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں، اس کو لا کر یہاں ٹیبل پر رکھ دو، وہ اتنا سارا ہو تو میرے رب کی قسم یہاں سے آسمان تک روشنی پھیل جائے گی اور خوشبو پھیل جائے گی، خوشبو پھیل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھ سے صلح تو کرو، مجھ سے یاری لگاؤ، میں نے آئیڈیل ہوم تمہارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا سے روکنے کے لیے، کیونکہ لوگ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتے ہیں، اور اللہ معاشرے کو پاک دامن دیکھنا چاہتا ہے۔ جس معاشرے میں زنا پھیل جاتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر مرد عورت پاک دامن زندگی گزارے، اس لیے نے نکاح کا راستہ رکھا، اور پھر مرد کی شہوت کو روکنے کے لیے وعدہ کیا تو یہاں صبر کر، حلال کام کر، تو آجا میرے پاس، میں نے تیرے لیے تیری اس خواہش کا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کا مادہ مٹی ہے، وہاں کا مادہ مشک و عنبر ہے، وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، یہاں زعفران اتنا سا ملتا ہے اور لاکھوں روپے کا کلو ملتا ہے، اور وہاں پوری میدان میں جو گھاس ہے وہ زعفرانی ہے، اور گھر کی 1 اینٹ موتی کی ہے، 1 اینٹ زمرد کی ہے، 1 یاقوت کی ہے، 1 زمرد کی ہے، 1 سونے کی ہے، 1 چاندی کی ہے، بیچ میں مشک کا گارا ہے اور زعفران کی گھاس ہے، اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے، اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے، باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے۔ میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں، تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا، مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا، حالانکہ میں ایک گیلری میں چل رہا تھا، اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے، اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھیں، روشنیاں نکل رہی تھیں۔ میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے، لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا، میں اس اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن، کیسے بتاؤں؟ یقین مانو میں کتنا جنت کو بولتا ہوں، اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے، لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے، اس کی مسکراہٹ ہوئے 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 ہوئے
اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مری فوت ہی ہو جاتا. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها وجمالها. اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتے. تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ؟ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا. ام سلمہ دنیا کی عورت. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں. تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل. ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے اللہ البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا. وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا. وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا. وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوِّ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف، یہ پڑھن ایسا میں بیچارہ ماٹھا عود ہے، وہ تو جنت کا عود ہوگا. مجامر. کوئی دینا کوئی چیز پکڑنے کے لیے، یہ ٹیشو پیپر دے دو. اس کو کہتے ہیں مجمار. مجمار کا اردو میں لفظ دھونی دینے کی چیز ہے. اس میں مجامر جمع ہے مجمار، کہ اس طرح ان کے سامنے ہوں گے اور اس میں عود جل رہا ہوگا اور اس کی خوشبو پھیل رہی ہوگی. یہ دنیا کی عود ہے، ساری مسجد میں خوشبو آتی کہ نہیں آتی؟ ماٹھی سی چیز ہے. تو وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ خوشبو ایک بہت بڑی یعنی فریش کرنے والی ایک نعمت اللہ نے بنائی. کہ دماغ کی غذا ہے خوشبو، آنکھوں کی غذا ہے سبزہ، اور دماغ کی غذا ہے خوشبو. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشبوؤں سے بھر دیا ہے. عرفہا لہم کا ایک ترجمہ ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشبودار بنا رہا ہے. عرف خوشبودار بنانا. ایک اور ترجمہ بھی ہے لیکن ابھی اس کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ عرفہا لہم، کہ آ جاؤ ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کے، پھر ایسی جنت دوں گا جس میں خوشبوئیں خوشبو ہوگی، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ یہ ادھر تو لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ تمہیں ہمیشہ مہکائے رکھے گی اور تمہیں ہمیشہ تر و تازہ رکھے گی، خوش و خرم رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تم میرے پاس آ جاؤ، تو تم جس آئیڈیل ہوم کو ڈھونڈتے ہو وہ میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہوا ہے. تجری من تحتها الانہار، پانی یہ انہار دریا کو کہتے ہیں کہ وہ دریا ہی دریا ہیں. اصل میں دریا ایک کنایا ہے، یہ ہے اس کے لیے خوبصورتی کے لیے کہ پانی سے حسن آتا ہے. لوگ سردیوں میں گرمیوں میں مری جاتے ہیں، ناران جاتے ہیں، لورالائی نہیں جاتے، فورٹ منرو نہیں جاتے، وہ بھی ٹھنڈا ہے لیکن وہ اتنا ویران ہے کہ اس پہ سبزے نام کی شے کوئی نہیں. اور کیوں نہیں ہے کہ پانی کوئی نہیں؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کالے پہاڑ ہیں. مری ناران کاغان میں پہاڑ سرسبز ہیں کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے. تو انہار انہار انہار، یہ اشارہ ہے خوبصورتی کی طرف. اور انہار دریا سے حدیث ایک یاد آ گئی،
وصف الجنہ فی وصف الجنہ، یہ ایک مسقطی عالم کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے اچانک سے یاد آ گئی کہ وہ دریا میں ان کے بحری جہاز چلیں گے، ایک ایک جہاز اتنا بڑا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے مقابلے میں حقیر ہوگی، دنیا پوری 24,000 کلومیٹر کی دنیا اس جہاز کے سامنے حقیر ہوگی۔ تو جب وہ اس جہاز پہ چڑھیں گے سیر کرنے کے لیے تو وہاں ان کے لیے الگ بیویاں ان جہازوں میں ہوں گی اور ان کو مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے، تو ان کو سلام کر کے کہیں گی اللہ کے دوست مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہے گا کھاؤں گا۔ تو وہ پوچھے گی مچھلی کباب کھاؤ گے سالن کھاؤ گے؟ تو وہ کہے گا اتے تو آؤ اندر ہی گلاں کیتی جان، تو پھر وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی۔ تو موت تو ہے نہیں، تو وہ کہے گا کباب کھلاؤ، تو وہ یوں کرے گی، تو ایک کندھے سے کباب نکل کے سامنے آنا شروع ہو جائے، کہے گا سالن دے، تو یوں کرے گی۔ تو میں یہ بنگلہ دیش میں حدیث بیان کرتا ہوں، بہت مزہ آتا ہے، کیونکہ بنگالی بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی غذا مچھلی ہے نا۔ ایک دفعہ پہلوانوں کو اکٹھا کیا ہم نے، زندگی میں پہلی دفعہ میں نے پہلوان اتنے دیکھے، اور پہلی دفعہ ان سے میں نے بات کرنی، میں پریشان، یا اللہ میں ان سے کیا بات کروں، سارے انج کر کے اڈی اڈی کنی، اڈے اڈے سر تے کن، کسی دا اینج کسی دا اینج کسی دا اینج، تو اینج کر کے پے ہوئے، یا اللہ میں انہاں بلائی نو کی گل کراں، انہاں دی کھوپڑیاں کتھوں گل جاؤں، کبھی زندگی میں پہلوانوں سے بات نہیں کی، تو بڑا پریشان بڑا پریشان۔ ظہر کی نماز کے بعد بیان تھا، مونی روڈ وہ پہلوانوں کا اکھاڑا ہوتا تھا۔ خیر نماز ظہر کی ہو رہی تھی، تو نماز کے دوران اللہ نے نا میری راہبری فرمائی، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تو بیان شروع ہوا، تو وہ ان کے بیٹھنے کا انداز ایسا جیسے کوئی اکھاڑے میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لتاں لمیاں کیتی ہوئی ہیں، تو منہ اتنا کیتا ہوا، میں تو نہ دے سامنے چڑا جہا بیٹھا ہوا سا۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی، یہاں سے میں نے بات شروع کی، دیکھو بھائی اصل زندگی ہے جنت اور دنیا ہے عرض، اور جنت میں جانے کا سب سے زیادہ مزہ پہلوانوں کو آئے گا۔ وہ سارے ذرا اینج ہو گئے، پہلے اینج ہو گئے، پہلوانوں کو بڑا مزہ آئے گا جنت میں جانے کا، اس لیے کہ جنت کا پہلا کھیل جو اللہ ہمیں دکھانے والا ہے نا، پہلی انٹرٹینمنٹ جو جنت کی ہوگی سب سے پہلی، وہ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی۔ اب ہمیں تو کشتی آتی نہیں، تو ہمیں تو نہیں پتہ لگے گا بھئی مچھلی نے کیا داؤ لگایا، بیل نے کیا داؤ لگایا، تم سارے پہلوان ہو، تمہیں پتہ ہے داؤ کیا ہوتا ہے، جب بیل داؤ لگائے گا تو اس لیے نعرے مارو گے، جب مچھلی داؤ لگائے گی پھر تم نعرے مارو گے، اور تمہیں وہ مچھلی اور بیل کی کشتی دیکھنے کا جو مزہ آئے گا وہ ہمیں تو آئے گا نہیں۔ یہاں سے بات چلی، وہ تھوڑے تھوڑے ان کی آنکھیں کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجب گھر بنایا ہے، اور ہمیں ذوق ہی نہیں، چونکہ جنت کے تذکرے ہی کوئی نہیں، اور زندگی گزر گئی ہے سفروں میں، جتنا عرب میں جذبہ ابھرتے دیکھا نا جنت کا، وہ اجمی تو ٹھنڈے برف کھا کے بیٹھے ہوں گے۔ ایک دفعہ میں تھوڑا فرق کرو، بس بس بس، میں تھا یہاں، ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی، وہ میں گیا ان کو ملنے، وہ تعلیم کرا رہے تھے، اس میں ایک بدو وہ یوں کر کے نا تعلیم میں سویا ہوا تھا یوں کر کے، تو انہوں نے مجھے کہا آپ تھوڑی بات کر لیں، تو میں نے بات شروع کر دی، وہ سویا رہا، مجھے خیال آیا اس بابے نے اٹھاواں کہ میں، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جنت شروع کی نا،
تو وہ پہلے یوں ایسے سویا ہوا تھا بالکل. جب جنت شروع ہوئی تو اس نے مجھے یوں دیکھا، یوں ایک آنکھ سے دیکھا، ایک آنکھ، اور کافی دیر ایسے دیکھتا رہا. پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، وہ پھر ایک دم جمپ لگایا. وہ میں نے عیناک کھولی نا کہ عیناک کیا چیز ہے، تو پھر جمپ لگا کے ناچنا شروع ہو گیا. حور 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 حور. تو میرا رب کہتا ہے دوستی لگا لے، گھر تیار ہے. یہاں سونے چاندی کا گھر بھی چھوڑ کے ہی تو جاؤ گے نا، اور وہاں وہ گھر بنایا ہے جسے چھوڑو گے نہیں، ہمیشہ رہو. 3 کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جنت میں دکھائی ہیں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا. نیک لوگ خود ڈال کے پئیں گے، خود اٹھا کے کھائیں گے. یہ ہے بوفے سسٹم. بوفے لگا ہوتا ہے نا، آپے پاؤ تے آپے کھاؤ تے آپے پیو. تو یہ ایک بوفے سسٹم والی جنت ہے کہ جنتی ڈالتے ہیں پیتے ہیں. ایک اس سے اوپر وی آئی پی جنت ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، کہ وہاں وہ بوفے سسٹم نہیں ہے، وہاں سرونٹ سسٹم ہے، نوکر. یہاں تو آپ کے پاس نوکر ہوتے ہی نہیں نا. تو بڑے سے بڑا مالدار بھی بیچارہ آپ پہ ہی موٹر صاف کر رہا ہوندا ہے، آپ پہ ہی میٹ صاف کر رہا ہوندا ہے، آپ پہ ہی پیٹرول پا رہا ہوندا ہے. تو کئی سال پرانی بات ہے، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، یہیں تمہارے انگلینڈ. مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے. میں نے کہا اس کے میٹ کون دھوتا ہے؟ کہا ہم خود ہی دھوتے ہیں. میں کہا ساڑی سزوکی تہاڈے کول چنگی ہے، ساڈا ڈرائیور دھوندا ہے سارے. تو یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا. ایک وی آئی پی جنت ہے جہاں پلانے کے لیے نوکر ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے فرشتے ہوں گے، جہاں پلانے کے لیے جنت کی لڑکیاں ہوں گی. میرے نبی کا فرمان ہے جنت کی لڑکی 7 سمندر میں تھوک ڈالے. میرے کتنے سمندری سفر ہوئے، ہر سفر میں یہ حدیث یاد کرتا ہوں تو پاگل ہو جاتا ہوں. سمندر 100 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک ڈال دے تو میرے نبی کا فرمان ہے سارے سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. لکان ماءہ احلی من العسل. وہ کیا چیز ہے؟ سورج کو انگلی کے فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج اللہ کی قسم نظر نہیں آئے گا. جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں، چہرہ نہیں، صرف فنگر ٹپ کے سامنے سورج غائب ہو جائے گا تو اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کا ہاتھ کیسا ہوگا؟ بِأَيِّ بَنَانٍ تُعَاطِيهِ. میرے نبی کا فرمان، کن ہاتھوں سے تمہیں پیش کرے گی جام کہ اس کی انگلی کا ایک فنگر ٹپ سورج کو دکھا دو، سورج نظر نہ آئے، وہ پیش کرے گی. اور اس کے جسم پہ 100 جوڑے ہوتے ہیں، ایک جوڑا نہیں ہوتا، 100، اور ہر جوڑا دوسرے جوڑے میں نظر آتا ہے. اور اس کے جوڑوں کے اس کا جو فراق ہوتا ہے، اس کا جو لہنگا ہوتا ہے، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوتا ہے، 3 میل کے دائرے میں. اور یہ اس لیے ہے کہ جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں. اس کا وزن ہے، یہ ویسٹ کوٹ کا وزن ہے. اب تھوڑا وزن ہی لگ رہی کہ گرمی محسوس ہو رہی. جنت کا جو لباس ہے اس کا دھاگا نور سے بنا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا. تو 100 پہنے یا 1000 پہنے، 100 جوڑے اللہ بندوں کو بھی پہنائے گا، جنت کی لڑکیوں کو پہنائے گا. 100 جوڑے میں اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا نظر آئے گا. وہ اس کی طرف بڑھے گی، ایک قدم جب اٹھائے گی 1 لاکھ ناز و انداز اپنے خامد کو دکھائے گی. یہ وی آئی پی لوگوں کی جنت ہے. ایک وی آئی پی، چاہے لکھاں وی لا دو، لکھاں کروڑاں وی آئی پی. وہ ایک سب سے بڑی جنت ہے جس میں سارے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے بس تھوڑے، غریب زیادہ ہوں گے، ریڑھی والے، تانگے والے، رکشے والے، ٹھیلے والے. وہ سب سے وی آئی پی جنت میں ہوں گے کہ وہاں جو پلانے والا ہوگا، نہ حور، نہ خادم، نہ فرشتے، نہ بیگم، نہ بیوی، نہ نوکر، وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہاں پلانے والا خود میرا رب ہوگا، میرا اللہ ہوگا، میرا اللہ ہوگا. اور جنت کا ایک چشمہ، اس کا نام ہے تسنیم، ایک دریا تسنیم. باقی سارے دریا چشمے زمین پر چلتے ہیں. جو تسنیم ہے وہ زمین پر نہیں ہے، وہ ہوا میں چلتا ہے.
تسنیم کہتے ہیں سنام، سنام ہوتی اونٹ کی کوہان ایسے، تو وہ پانی یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، یوں چلتا ہے، اور ہوا میں چلتا ہے، ہوا میں نہ ادھر گرتا ہے نہ ادھر گرتا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا چیز اللہ نے بنائی۔ جب وہ چاہے گا، تسنیم سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جنت کی، سب سے اعلیٰ درجے کی شراب تسنیم ہے، جو اللہ جنت الفردوس والوں کو خالص پلائے گا، نیچے والوں کو ہمیں تھوڑا جا قطرے دو قطرے ڈال کے دے گا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا چشمہ ہے، اور ایسا حسین ہے، ایسا وہ دل فریب ہے کہ اس کو بیٹھ کر دیکھنا چاہے گا تو ہزاروں سال دیکھنے میں مست ہو جائے گا، پینا اس کے بعد کی چیز ہے۔ تو میرا رب وہاں خود پلانے والا ہے۔ میرا رب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے، اور جنت کی چابی اس کے ساتھ لے کر آئے کہ اگر دنیا اور آخرت کو جنت بنانا ہے تو میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ پاسپورٹ بن گیا، ویزا لگوا لو، ویزا محمدی سٹیمپ کرواؤ، اور سیدھے مرتے ہی جنت میں چلے جاؤ، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ میرے نبی کی زندگی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث آپ آج مجھ سے لے لیں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ صرف ایک حدیث سناؤں گا، ایک، اور پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا، پوری زندگی میں رنگ بھر جائے گا۔ صرف ایک حدیث۔ میرے نبی نے فرمایا، اربع اذا كانت فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا، اربع من كن فيه ما ضره ما فاته من الدنيا۔ میرے نبی نے فرمایا، چار باتیں مجھ سے لے لو، چلی نہیں، چار، سوکھا سوکھا کام میں۔ فرمایا میرے نبی نے، صرف چار گلاں میرے کو لے لو تو موجاں کرو، ویملے وچ بھی تے جنت وچ۔ صرف چار، 400 نہیں، 4000 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 10 نہیں، چار۔ کہا میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، موج کرو، جہاں مرضی رہو موج کرو، موج ہی موج۔ کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ ساڑھے تو پہلے تے کلی اڑ گئی نا، وکٹ ہو گئی، کیچ آؤٹ نہیں، وکٹ۔ میرے نبی نے فرمایا، صدق حدیث، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، ہمیشہ دیانتداری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک اور حدیث جو یہ دو صفتوں کی وضاحت کے لیے، صدق اور امانت، سچائی اور امانت داری۔ آپ سب ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کو کافروں نے جو ٹائٹل دیا وہ صادق اور امین کا دیا۔ اگر آپ مجھ سے سوال کریں اسلام کو دو لفظوں میں سمجھاؤ، تو میرے پاس جو دو لفظ ہیں وہ علماء نے بتائے ہیں، سچائی اور امانت داری، دیانتداری۔ آپ مجھ سے پوچھو سارے کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ، سارے کفر کو دو لفظوں میں، تو میرے پاس دو لفظ ہیں جو علماء نے بتائے ہیں، جھوٹ اور فراڈ، جھوٹ اور دھوکے بازی۔ جھوٹ اور دھوکے بازی ساری دنیا کا کفر اس میں جمع ہے، اور سچائی اور امانت داری ساری دنیا کا اسلام اس میں جمع ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ لیکن میں درد سے کہتا ہوں، مسلمان نام ہی جھوٹے کا پڑھ کے، اور فراڈیائی مسلمان ہے، اور جھوٹائی مسلمان ہے۔ جو غیر مسلم ہے اسے جھوٹ سے نفرت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے رج کے ٹکا کے جھوٹ بولتے ہیں، ٹکا کے دھوکہ دیتے ہیں۔ جب موت ہے ہی نہیں، یا موت کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو میرے نبی نے فرمایا چار باتیں بتا کے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں وہی چار باتیں اپنے نبی کی بتا کے جا رہا ہوں، سچائی، امانت داری، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا۔ تیسری بات، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے رکھو، اپنے اخلاق اچھے رکھو، معاف کرنا بھی سیکھو، معافی مانگنا بھی سیکھو، درگزر کرنا بھی سیکھو، اور جھکنا بھی سیکھو، سخاوت سیکھو، محبت سیکھو، دلداری سیکھو، تواضع سیکھو، عاجزی سیکھو، خدمت سیکھو، لوگوں کے سامنے بچھنا جھک جانا سیکھو۔ اکڑنے والے ٹوٹ جاتے ہیں، بچھنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے جھک جاتا ہے،
جو شاخ خالی ہوتی ہے وہ اوپر کھڑی ہوتی۔ تو تیسری بات فرمائی اخلاق ٹھیک کرو۔ سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، سارے اخلاق کا ایک جملہ بتا دیتا ہوں، میرے نبی کا فرمان، احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ ایک جملہ۔ برے کے ساتھ برا بننا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ جو تمہیں پوچھتا نہیں اس سے پوچھو، جو تمہیں دیتا نہیں اس سے دو، جو تمہیں بد دعا دیتا ہے اس سے دعا دو، جو تمہاری غیبت کرتا ہے تم اس کو دعا دو، جو تمہاری برائی کرے تم اس کی تعریف کرو، پھر دیکھو اللہ کا غیبی نظام کیسے آپ کو ہوا میں اٹھاتا ہے اور اڑاتا ہے۔ تو تیسری بات میرے نبی نے فرمائی اخلاق اچھے کر لو۔ چوتھی بات میرے نبی نے فرمائی، چوتھی بات آخری بات، عفت فی طعمت، عفت فی طعمت، جہاں مرضی رہو رزق حلال کماؤ، حلال روٹی کماؤ، حرام نہ کماؤ، حلال کماؤ حرام نہ کماؤ، کہ رزق حلال ایسی دولت ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، سعد بن معاذ، آپ کی نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی تو وہ بڑے سخت جیسے مزدوروں کے ہاتھ ہوتے ہیں، لوہے کی طرح۔ تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں اور اس کے لیے دہاڑی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، تو اس سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں، تو آپ مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایسے بوسہ لیا سب کے سامنے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حلال، شراب بیچ کے نہیں، جوا چلا کے نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث بھائیو لے لو، میں لے لوں، میں بولنے والا بھی محتاج ہوں، آپ لے لیں، آپ سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ کی قسم دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اور زیادہ نہیں تو مہینے میں 3 دن ضرور آپ جایا کریں تبلیغ کے ساتھ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت خوبصورت زندگی نصیب ہوگی۔ اور آخری بات یہ کہتا ہوں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اٹھ کے صلح کر لیجیے۔ اچھے 4 باتوں میں ایک بات ہے اچھے اخلاق، اور اچھے اخلاق والا کسی سے لڑ کے بیٹھ نہیں جاتا، اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو راضی کر لیتا ہے۔ اگر آپ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کسی سے آپ ناراض ہیں تو معافی مانگ لینا، معاف کر دینا، تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ اور میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو یہ صلح اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ دونوں میاں بیوی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو بھائیو محبت سے رہو، پیار سے رہو، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھتے سیکھتے چلو، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ السلام علیکم۔